نبی پاک کا بہت بڑا معجزہ جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ معراج کیا ہے؟ خدا کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے، خدا کی اپنے محبوب سے اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے۔ پرسوں ترسوں چند دن پہلے ایک صاحب مجھے کتاب دے رہے تھے، زور دیا گیا تھا جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ حضور دیکھیں مسلمانوں کی نادانی، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ۔ ہمیں جب کہتے تھے نا کافر کہ ہم چاند سے ہو آئے ہیں تو ہم کہتے تھے تسی تو یہ نیڑے نیڑے ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز سے آگے سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے جی چاند تک چلے گئے، سورج تک چلے گئے، وہ پہنچ گئے، تو ہم کہتے تھے میاں تم تو ابھی قریب قریب ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں، کوئی رہ فلک اتے، ادھر رہ گیا نا، وہ براق پہ بیٹھ کے گئے تھے تو وہ پہلے آسمان پہ رک گیا، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے تو وہ بھی سدرا پہ جا کے کہنے لگے سونیا بس محبوب بس۔ تو کسی شاعر نے کہا، اس نے کہا کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کچھ جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ تو میرے محبوب کے یہ معجزات، یہ کمالات، یہ تو اسلام کی قوت کا اظہار ہے۔ وہ جی خواب میں گئے، میاں دیکھو نا میرے دوست ذرا غور کر، میں یہاں بیٹھے بیٹھا خواب میں کہہ دوں کہ ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، آپ کو اعتراض ہے؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں میں خواب میں گیا تھا۔ اعتراض کس بات پہ؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ میں کہوں جی میں عصر کے وقت امریکہ تھا، زور کے وقت گکھڑ تھا، مغرب کے وقت کنڈن سیان تھا، اور اب یہاں ہوں، تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو کافر کو اعتراض ہی تب ہوا ہے جب میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میاں میں بستر سے نکلا ہوں تو بستر گرم تھا، گرم تھا، جب آدمی لیٹتا ہے بستر میں تو بستر گرم ہو جاتا ہے، بستر گرم تھا، دروازہ کھولا ہے، بند کیا تو کنڈی ہلنے لگی تھی، اور وضو کیا تو پانی چل رہا تھا۔ محبوب فرماتے ہیں 18,000 سال کا سفر طے کیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھے، بیت المعمور دیکھا، اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، 7 آسمان دیکھے، 7 زمینیں دیکھی، پھر خدا کے حریم ناز میں گئے، اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں 90,000 باتیں کی اللہ نے اپنے نبی سے، 90,000 باتیں کی۔ محبوب فرماتے میں گیا بھی میں آیا بھی، جب واپس آیا ہوں تو بستر ابھی بھی گرم تھا، کنڈی ابھی بھی ہل رہی، پانی ابھی بھی، رات جہاں 12 بجے پہ چھوڑ کے گیا تو ٹائم بھی ابھی 12 بجے کا تھا۔ تو یہ ہوا کیا تھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کے وجود سے جان نکل جاتی ہے نا، تو جہاں وہ ہوتا ہے وہیں ساکت ہو جاتا ہے، جان واپس آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، جان واپس آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے تو محبوب علیہ السلام آج بھی مزار اطہر میں موجود ہیں، اور جس طرح ساری اپنی انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں اس طرح میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے دوست محبوب گئے تو دنیا روک گئی، آئے تو پھر سے چلنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جان ہے وہ جہان۔ نے سویرے بیان کے اتفاق کی بات، حضرت ابوبکر صدیق فجر میں موجود کوئی نہیں، فجر میں سیدنا صدیق اکبر کوئی نہیں، لیکن شان مصطفیٰ سن کے راضی ہونے کا رنگ دیکھیں، آج فجر میں کوئی نہیں، کہیں اور نماز پڑھی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے جب نبی پاک کی زبان معراج کی ساری بات سنی نا، تو شان ماننا بھی کسی کا ہی کام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بات سنی تو ابو جہل سیدھا حضرت صدیق اکبر کے گھر، وہ آ چکے تھے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، آپ فرمانے لگے خیر ہے، کہنے لگا خیر ہے، ایک مسئلہ پوچھنا کا، پوچھو۔ کہا اگر کوئی کہے
کہ میں رات کے تھوڑے سے پیر میں لیلن تھوڑے سے حصے میں گھر سے اٹھا ہوں 18,000 سال کا سفر طے کر کے آ گیا ہوں. کوئی اگر کہے بستر گرم ہے، کوئی کہے بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کوئی اگر کہے تو تم مان لے گا؟ آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، میں کیسے مانوں گا؟ خوش ہو گیا. مجھے راضی کہنے لگا لو گل بن گئی جی. کہنے لگا اچھا پکی بات ہے؟ فرمایا پکی ہے، پھر پکی ہے، پھر پکی ہے، پوری پکی ہے تو بول تو صحیح. کہنے لگا تیرے محبوب نے کہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا جا کے پوچھوں گا، تفصیل کروں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا. جو پوچھنے آتا ہے وہ تو خود کچا ہوتا ہے، وہ تو خود کچا ہوتا ہے، تو خود کچا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا پوچھنے آؤں گا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور ابو بکر صدیق کا دوسرے پلڑے میں. فرمایا ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا. کہا تیرے رسول نے کہا ہے، تو کہتا نا کوئی نہیں تیرے رسول نے کہا ہے. وہیں کھڑے ہیں ابو جہل بہت بڑا جھوٹا ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے قد سے پورے زور سے بولے. کہنے لگے اگر میرے محمد نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا انہوں نے کہا تو حق اور سچ کہا ہے. تو ابھی کہہ رہا تھا کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. تو کہنے لگے بیوقوف وہ کوئی تو نہیں نا، میں تو کسی کی بات کر رہا تھا، وہ کوئی تو نہیں نا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ کوئی تو نہیں. میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ آیت نازل ہی معراج کے وقت ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کا پہلے نام ابو بکر تھا. جب معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو صدیق اکبر ہو گئے. صدیق نرے سچے نہیں بڑے سچے، صدیق بڑے سچے، بڑے سچے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی. اب واقعہ معراج تو خیر بڑی تفصیل والا معاملہ ہے اور میں بڑا چھوٹے فام والا آدمی ہوں، کہاں تک جاؤں گا. محبوب فرماتے ہیں براق پہ بیٹھے اور نکلے. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا. حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور محبوب فرماتے ہیں ہزاروں فٹ کی بلندی سے وہ مجھے لے کے اڑ رہا تھا. صحیح مسلم کے لفظ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اپنی، اور محدثین نے لکھا اس وقت ان کے وصال کو 8,000 سال گزر گیا تھا. کتنا بولے؟ 8,000 سال بعد بھی حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز. اگر حضرت موسیٰ 8,000 سال بعد قبر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیرے اور میرے نبی تو حضرت موسیٰ کے امام ہیں. اور میں حوالہ دے جاؤں، بخاری کے لفظ ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کی فوج نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے تھے. 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی. فرماتے ہیں میں درویش جیسی میری حرکتیں تھیں تو مجھے پاگل سمجھ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں، ورنہ 10,000 صحابی شہید کر دیا انہوں نے. تابعی بزرگ ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک کے قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا. اب پریشان تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا زور کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، کیسے پتا چلے گا. فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی عزت کی، زور کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی، مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی. اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اقامت بھی ہوئی، پھر اندر سے جماعت بھی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. دوستو مدینے کی رنگینیاں بتاتی ہیں کہ آج بھی کوئی مہمانوں کا استقبال کرتا ہے. مدینے کا حسن بتاتا ہے کہ آج بھی وہاں کوئی جانے والوں کو گلے لگاتا ہے. اور مدینے کا رنگ بتاتا ہے کہ آج بھی جانے والوں کو کوئی اپنے ہاتھ سے شہد جیسی مٹھاس پلاتا ہے. عبدالحق الآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے گیا، خوددار آدمی تھا، عزت نفس بڑی پیاری تھی. زادرہ ختم ہو گیا،
در रसूल पे पहुंच गया। फरमाते हैं दिल किया किसी से मदद ले लूं, फिर सोचा मेहमान मुस्तफ़ा का, मदद गैरों से। फरमाते हैं रोजे के सामने खड़े हो के कहा या रसूल अल्लाह मैं तो आपका मेहमान बन के आया हूं ना, हुंदा जे करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा, कोई यो किस्मत वाला बांडा जे मेहमान मदीने वाले दा। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपका मेहमान हूं। फरमाते हैं ये लफ्ज कहे न जाने कहां से नींद आई और मुझे अपने दामन में सुला गई। मैं रोजा रसूल के सामने सो गया, आंख लगी क्या थी कि आंख मेरी खुल गई। महबूब तशरीफ लाए। फरमाते हैं रोटी मुस्तफा के हाथों से मिली, लुकमा अंदर गया तो लगा ऐसी लज्जतें दोबारा आएंगी नहीं। फरमाते हैं एक लुकमा, दो लुकमा, आधी रोटी खाई तो दिल में ख्याल आया पता नहीं ख्वाब है कि हकीकत है, पता नहीं ख्वाब है कि हकीकत है। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते पता नहीं ख्वाब है कि हकीकत है, न जाने क्या रंग है। अब फरमाते मैं इसी कश्मकश में था, एक आया उसने ठोकर लगाई का उठ। फरमाते कसम है गुंबद खजरा की हरियालियों की, जब उठा हूं आधी रोटी खा चुका था, बाकी आधी मेरे हाथ में मौजूद थी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, मेरी आलम को देखने वाली चश्म है ना, जिससे बाकी दुनिया देखता हूं, दुनियादारी वाली आंख, हुजूर उससे आप छुप गए हैं। अगर मेरी दीन वाली आंख खोल जाए तो आप छुपे हुए कोई नहीं। किसी ने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ख्वाब में नबी पाक का दीदार कितनी दफा हुआ? कहने लगे एक बार भी नहीं हुआ। कहा ख्वाब में नबी पाक का दीदार कितनी बार हुआ? कहा एक बार भी नहीं। कहा क्या मतलब? फरमाने लगे जितनी बार भी हुआ है मुझे जागते ही हुआ है, मुझे जागते ही हुआ है महबूब का दीदार, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हज़रत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और जब आगे गया मस्जिद अक्सा में, फरमाते हैं वहां जाके जिब्रील ने एक पत्थर के साथ बुराक बांध दिया और जब अंदर पहुंचा तो सारे नबी पहले से बैठे हैं, सारे अंबिया मेहमान खुसूसी का इंतजार हो रहा है। फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने इकामत पढ़ी, पहले अजान पढ़ी फिर इकामत पढ़ी। महबूब फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्याल था कि नमाज हजरत आदम पढ़ाएंगे और अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो जनाब इब्राहीम पढ़ाएंगे, वो इंसानियत के बाप हैं और ये अंबिया के बाप हैं। मेरे दोस्त कभी ना दिल में ख्याल किया करके कोई तेरे लिए खड़ा हो। मैं रस्मन नहीं कहता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे लिए उठ के खड़े होते हैं, मुझे तकलीफ होती। और मस्जिद में बैठा हूँ, राजी करने को बात नहीं कर रहा, मैंने वहां भी कहा था मक्की मस्जिद, फिर बात दोहराता हूँ, मेरे आने में मत खड़े हुआ करें, जहन्नमी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ख्वाहिश करता है कि मैं आऊं तो लोग खड़े हों। हाँ हजरत साद बिन मुआज आया तो हुजूर ने फरमाया ये मोअज़्ज़ज़ आदमी है, उठ के इसका इस्तकबाल करो। कोई अपनी मर्जी से खड़ा होता है तो बात दूसरी है, और जो ख्वाहिश करे कि लोग मेरे लिए खड़े हों उस पर तो बड़ी सख्त वईद मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है। खुद ना ख्वाहिश किया कर कि कोई तेरे लिए खड़ा हो, कोई तेरे आगे पीछे दौड़े। अगर अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाए तो वो रब्बे करीम की कुदरतों का मामला है, लेकिन ख्वाहिशात ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले भी मैंने कहा था मत खड़े हुआ करें, आप बैठे अपनी जगह पे। मेरी मजबूरी है आगे आके बात करना, तो मुझे आगे आना होता है, इसलिए मैं अक्सर जगह कोशिश करता हूं कि मैं पहले पहुंच जाऊं, किसी को ये तकलीफ बर्दाश्त ही ना करनी पड़े कि वो मेरे लिए खड़ा है या इंतजार कर रहा है। तो मेरे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं गया तो नबी खड़े हो गए। मेरे दिल में ख्याल भी नहीं कि मैं इमामत कराऊंगा, मुझे नहीं ये ख्याल कि मैं जरूर खड़ा हूं। फरमाते हैं जब हजरत जिब्रील ने इकामत कह ली तो मेरा हाथ पकड़ के हजरत जिब्रील ने आगे कर दिया। फरमाते हैं मैंने पलट के देखा तो हजरत जिब्रील कहने लगे सोनिया अल्लाह की रजा है कि इमामत आप ही कराएं। ये किसकी रजा है? बोले अल्लाह की रजा है, अल्लाह की। हजरत जिब्रील को नबियों की इमामत पर अल्लाह ने खड़ा किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की इमामत पर अल्लाह ने खड़ा किया है, और हजरत सिद्दीक अकबर को सहाबा की इमामत पर मुस्तफ़ा ने खड़ा किया है। मुस्तफ़ा ने खड़ा फरमाया, फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर को अल्लाह की रजा है कि नबी पाक नबियों की इमामत करें, और मुस्तफ़ा की रजा है कि सिद्दीक अकबर सहाबा की इमामत करें।
آمدام برسر مطلب حضور فرماتے ہیں نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا معنی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو خطبے شروع ہو گئے، حضرت جبریل نے اعلان کیا، امام راضی اس کو لائے، حضرت آدم نے خطبہ پڑھا تو کہنے لگے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے سارے انسانوں کا باپ بنایا ہے، حضرت ابراہیم کی باری آئی تو کہنے لگے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اپنا یار بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت موسیٰ کہنے لگے تم سب سے جناب جبریل کے ذریعے کلام کرتا رہا، میرے ساتھ پیار زیادہ ہے، مجھ سے تو ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ باری آ گئی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، کہنے لگے باتیں تم سب کی ٹھیک ہیں، مجھے بغیر باپ کے پیدا کر کے روح اللہ کا لقب بھی تو عطا فرمایا ہے نا۔ سب اپنی اپنی بات سناتے رہے، باری آئی امام الانبیاء کی، رئیس الانبیاء کی، سید الانبیاء کی، میرے محبوب چڑھے جب منبر پہ تو پہلا جملہ، امام کا کلام بھی امام، پہلا جملہ کہا، صرف اپنی بات نہیں کی، صرف اپنے اہل بیت کی بات نہیں کی، صرف اپنے صحابہ کی بات نہیں کی، صرف امت کی بات نہیں کی، صرف انسانیت کی بات نہیں کی، نمائندے بن کے جا رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی مخلوق کے، تو میرے نبی نے یہاں بھی مخلوق کی بات کی، بڑی بات کی، بڑی بات کی، وسیع بات کی، چھوٹی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، فرمایا شکر ہے میرے رب کا جس نے مجھے اپنی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری، یہاں بھی بات انسانیت کی، اور امت کو سمجھایا کہ تم انگریزوں کے برتن مانجنے کے لیے نہیں ہو، تم یہودیوں کی سڑکیں بنانے کے لیے نہیں ہو، میں سارے نبیوں کا امام ہوں تو تم ساری امتوں کے امام ہو، اپنا منصب پہچانو تم کون ہو، اپنا منصب بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے غیروں کے آگے جھکتا پھرتا، امامت فرمائی، اور تہذیب بھی تیری اپنی ہے، نہ کسی سے کہ ہندو یہودی کی تہذیب پہ عمل کر، تیری اپنی ہے، اپنی تہذیب پہ چل۔ تو سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں میرے محبوب کے پیچھے، جتنے نبی گزر گئے ہیں، تو نے امامت کرنی ہے دنیا کی، اپنا منصب پہچان، غور کر تو کون ہے، یہ سبق دیا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا کے چلے، میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، فرماتے ہیں چلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چھٹا اور ساتواں آسمان، تو فرمایا یہاں نبیوں کو نماز پڑھائی 7ویں آسمان پہ، سارے فرشتے تھے، کہنے لگے مولا ہم نے بھی تیرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہاں بیت اللہ ہے تو وہاں بیت المعمور ہے، فرمایا فرشتے اکٹھے ہو گئے تو رب نے کہا حبیب ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی بڑی بڑی پیاری بات کی کسی شاعر نے، بڑی پیاری، کہنے لگا جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، توجہ ہے آپ کی؟ خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ کہ کوئی نہ؟ نیند آ رہی ہے؟ جتنے بول رہے ہیں ان کو نہیں آ رہی کہ چپ ہے ان کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ معراج کی بات ہے نا جی، تو یہ دل کو خوشی دیتی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، پھر معراج کا موقع ہے تو پھر وہی کتاب کھول لیتا ہوں۔ محبوب کی باتوں میں لذت ہی بڑی ہے، بڑی لذت ہے محبوب کی شانوں میں، محبوب کی شانوں میں بڑی لذت ہے۔ کیا خوب کسی نے بات کی، کہنے لگا جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ کہتے کاش وہی روپ اچھا ہے جس روپ سے اللہ پیار کرتا ہے، اور وہ روپ کس کا ہے؟ وہ محمد عربی کا روپ صلی اللہ علیہ۔ فرشتے، اور ایک بات بتائیں، بشر تو سارے نیچے تھے، اور فرشتوں کے امام بھی کہہ رہے تھے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں اگر حضرت جبریل مجھ سے مشورہ لیتے تو میں نے کہنا تھا سونے کے ساتھ جو بھی جائے اسے تو جہنم نہیں جلاتی، آپ کے پر کیسے جل جائیں گے؟ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے،
ایک اور وہ بھی کر دو کہ رہنے دو جی؟ تھوڑے بندے بول دیو میں پھر بس کر دوں. اچھا چلیں خیر، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، خوش رہے آپ لوگ. ملا رومی کہتے ہیں 2 قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں، ایک حضرت صدیق اکبر والی ہے، ایک حضرت جبریل امین والی ہے. حضرت جبریل نے کہا تھا سونے آپ آگے جائیں، میرے تو پر جلتے ہیں، مجھے کچھ ہو نہ جائے. اور غار ثور میں حضرت صدیق اکبر نے کہا سونے تو ادھر بیٹھ، میں اندر جاتا ہوں. اگر کوئی جلانے والی چیز ہوئی کھانے والی تو پہلے مجھ پہ حملہ کرے، تجھ پہ نہ کرے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل کی بھی بڑی بات ہے، لیکن یاری لگانی ہے تو سیدنا صدیق اکبر جیسی لگانا. یاری لگانی ہے تو